बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर जमाल द न्यूज़ 66 में खुशामदीद। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको बर वक्त जो है वीडियो मिलती रहे। आपके सब्सक्राइब करने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं। इंशाल्लाह जो मेरा टारगेट है वो पूरा हो जाएगा। व्यूवर्स इंशाल्लाह ऐसा ऐसा बढ़ रहे हैं, तो आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। शेयर ज़रूर करें वीडियो को। आज की वीडियो जो है वो आज की ख़बरों पे नहीं है, पाकिस्तान के मुल्की हालात पे ख़बरों पे नहीं है जी। आज की वीडियो में थोड़ा सा मैंने स्टडी की है और थोड़े से मैंने सर्च किए ये अर्तुगरुल ड्रामे पे और अर्तुगरुल की हिस्ट्री पे कि इसको अर्तुगरुल भी कहा जाता है, अर्तुगरुल भी कहा जाता है, इसको ऑथमन भी कहा जाता है। वैसे इनका अपना जो तुर्किश नाम है वो ऑथमन ही है, इंग्लिश नाम भी है और तुर्किश नाम भी है। तो बहरहाल ये कबीला जो है ये इनको 100 साल बाद फिर जाके उनको उस्मानिया का अरबी नाम दिया गया, उस्मान या उस्मानिया। तो अर्तुगरुल जो थे वो तुर्किश कबीले से ताल्लुक़ रखते थे और तुर्किस्तान तुर्कमानिस्तान यहाँ से शुरू होने वाली ये हकीकत पे मबनी कहानी है। और ये ड्रामा सीरियल जो है ये ड्रामा सीरियल नहीं है, ये एक नशा है। और मैं कहता हूँ कि जिन्होंने नहीं देखा, अगर किसी का कोई की बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत रहती है ज़िंदगी में तो इस ड्रामा को न देखें, क्योंकि वो आपकी मसरूफ़ियत जो है वो दरम बरम हो जाएगी। इसकी एक किस्त या दो किस्त देखने के बाद बंदे का दिल नहीं करता, तजस्सुस रहता है। हर दूसरे सीरियल का दूसरे एपिसोड का दूसरी किस्त का जो है वो एक तजस्सुस सा रहता है। तो बहरहाल यूट्यूब पे मौजूद है। कई ममालिक में ये बैन हो चुका है, इंडिया में बैन है, कई ममालिक में, अरब के ममालिक में ये बैन है। वो मैं इंशाल्लाह दूसरे किसी वीडियो में बताऊंगा कि इसमें वजूहात क्या हैं इसकी और क्यों इसको बैन कर रहे हैं, और जो दूसरे ममालिक हैं, वेस्टर्न ममालिक हैं, वो क्यों इसके ख़िलाफ़ हैं, क्यों ये नहीं करना चाहते। आए वो खिलाफत से जो है वो ख़ाइफ़ हैं, वो डरे हुए हैं कि खिलाफत जो है वो कहीं इनके ज़हनों पे दोबारा खिलाफत वाली बात ना आ जाए। वजूहात जो हैं वो काफ़ी हैं, सऊदी अरब भी इसमें शामिल है। तो बहरहाल यूट्यूब पे मौजूद है, जो भी सीरियल देखना चाहें आप इसको यूट्यूब पे देखने के लिए, अगर आप इसको फास्ट फॉरवर्ड भी करना चाहें। मैं तो उस सीरियल तक पहुंच गया हूं जहां पे उर्दू ट्रांसलेशन है ही नहीं है, बल्कि इंग्लिश की भी ट्रांसलेशन वहां पे ख़त्म हो जाती है। तो बहरहाल देखें, अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन में आप सबटाइटल में अगर आप देख सकते हैं तो वो वाला देखें। यूट्यूब पे मौजूद है, तमाम सीरियल मौजूद है इंशाल्लाह। तो बहुत ज़बरदस्त सीरियल है, बहुत ज़बरदस्त। ये तारीख़ जो है ये रियल करैक्टर पे इन्होंने बनाया है, और बैटमैन और ये स्पाइडरमैन और यहाँ के जो ख़याली करैक्टर्स हैं, जो ख़याली हीरो हैं, उनसे हट के जो है ये एक रियल हीरो, इस्लाम का हीरो जो है वो इसमें दिखाया गया है। और जिसमें कोई मतलब वो किसी टैंक को एक हाथ से नहीं उठाते, लेकिन फिर भी बंदे को ऐसा मदहोश किया होता है कि उस ड्रामे के सीरियल को देखते हुए बंदे का दिल नहीं करता किसी और चीज़ की तरफ उसका ध्यान जाए। बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़रूरी देखें इस चीज़ को और आखिर तक देखें। मैं तो कहता हूँ कि खिलाफत उस्मानिया, मलूकियत, ये भी पढ़ें। इसको मुस्तनद जो राइटर हो उनको देखें, और इसमें काफ़ी ख़ासकर खिलाफत मलूकियत में थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल बात नहीं करता, लेकिन इसमें कुछ ऐसे हैं जिन्होंने सहाबा के बारे में कुछ गलत लिखा हुआ है। तो बहरहाल आप मुस्तनद जो होता है उसमें देखें, और मैं इंशाल्लाह ख़ुद देखना शुरू मैंने कर दिया है। तो उस्मानिया को देखें, ठीक है, मलूकियत को देखें, मलूकियत को पढ़ें, और इसके अलावा भी जो है जितने भी खलीफा गुजरे हैं तो उनकी खिलाफत जो है वो आप ज़रूर पढ़ें। बहुत मज़ा आता है, बहुत ज़बरदस्त मज़ा आता है। ये 1922 तक जो है इनकी खिलाफत शुरू हुई थी, तक रही है। और कई कबीला का ये ड्रामा जो है ये 1225 से शुरू होता है। और ये अब ये पता नहीं कि इन्होंने तारीख़ जो है कब तक दिखाई है, कहाँ तक दिखाई है, लेकिन इनकी जो खिलाफत है वो 3 बर-ए-आज़मों तक जो है ये फैल चुकी थी और ये खिलाफत रही है। इन जंगजूओं का दौर जो है वो अब्बासिया खिलाफत जो है वो उसके दौरानिया जो है वो शुरू हुई थी, ये कहानी शुरू हुई है। और कोशिश करें कि अब्बासिया को भी पढ़ें, तो इंशाल्लाह ये तरतीब जो है आप
مکمل ترتیب سے آپ واقف ہوں گے۔ تو بہرحال اس دور میں ترکش کا جو قبیلہ ہے یہ کچھ تنگ دستی کی وجہ سے یہ ہجرت کرتے ہیں اور جگہ جگہ سے نقل مکانی کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں کافی حد تک جو ہے وجوہات سامنے آئی ہیں، قحط سے اور خشک سالی سے اور ان کے سخت حالات کی وجہ سے جو ہے یہ منتقل ہوتے رہے ہیں۔ بڑا مذہبی قبیلہ تھا یہ، تہذیب و تمدن، زبان کی پاسداری اور خوبصورت ان کا ایک شعار تھا۔ بہت زبردست قسم کے یہ لوگ تھے، مذہبی لوگ تھے، بڑا اسلام کو وہ مانتے تھے اور بڑا اسلام پہ پیروکار تھے۔ تو 1258 عیسوی میں آپ کو پتہ ہے کہ ان تاریخ کو پڑھتے پڑھتے میں نے ایک بات نوٹ کی تھی، میں نے کہا آپ سے بھی شیئر کروں کہ 1258 میں عیسوی میں بغداد پہ جس وقت ہلاکو خان نے حملہ کیا تھا تو عورتوں اور بچوں کو انہوں نے غلام بنایا اور جو مرد تھے ان کی گردنیں انہوں نے اڑائی ہیں اور گردنیں ان کی علیحدہ کی ہیں اور وہ اس سے جو ہے ایک مینار بنایا ہے اور باقی لاشوں کو انہوں نے جلایا ہے۔ تو یہی مظالم جو ہے یہ انہوں نے ترک قبائل کے ساتھ بھی کیا ہے اور کافی انہوں نے عورتوں کو جلایا ہے اور بچوں کو جلایا ہے، مردوں کو جلایا ہے، مردوں کے جسموں کو جو ہے ان سے مینار بنا کے ان پہ مطلب تیل چھڑک کے ان کو جلایا گیا تھا اور عورتوں کو جس طرح یعنی عورتوں کے سامنے پہلے ان کے مردوں کو جلایا، پھر ان کی عزتوں کو لوٹا گیا۔ تو یہ سخت مظالم کی وجہ سے ترک قبائل جو تھے وہ کافی حد تک ان کے مظالم سے تنگ آ کر یہ اکٹھا ہونے میں کافی مددگار ثابت ہوئی ہیں۔ فتوحات اور یہ ساتھ ساتھ چلتی رہی ہیں۔ آپ انشاءاللہ سیریل دیکھیں گے، آپ کو میں مختصر سا بتا دیتا ہوں کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ تو فتوحات اور یہ جاری رہی ہیں جس میں قطر، عراق، ایران، قازقستان، سعودی، لیبیا، مالی، سوڈان، موراکو، ترکمانستان، قازقستان، مسقط، قطر، ترکی، کویت، یہ سب، بحرین، مصر، یہ سب ممالک جو ہے یہ اس میں شامل تھے۔ افریقہ کے کئی ممالک جو ہیں ان میں شامل ہیں۔ تو 1922 تک جو ہے یہ ان کی خلافت رہی ہے اور 1922 میں پہلی جنگ عظیم جو ہوئی تھی، فرسٹ ورلڈ وار جو ہوئی تھی، تو اس میں ان کا خاتمہ ہو گیا۔ کئی ممالک جو ہیں اس کو جو ہے وہ آزاد کیا گیا اور ان کی خلافت جو ہے وہ ختم کر دی گئی، جس میں برطانیہ نے کافی حد تک ان کے جو مالی غنیمت سمجھے کہ ان کے کافی حد تک جو ہے سونا چاندی اور یہ چیزیں یہ ہتھیار لیں۔ اور یہ ترک قبیلہ جو ہے جب تک عثمانیہ حکومت رہی ہے، عثمانیہ دور رہا ہے، خلافت عثمانیہ رہی ہے، تو اس وقت تک جو ہے یہ مکہ اور مدینہ کی حفاظت میں یہ ان کا شایان نشان تھا اور بڑے دلیر قبیلہ ہے یہ۔ اور ان کا ترکی ابھی آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ترکی کا جو قبیلہ ہے ترکی کا جو ملک ہے یا ترکمانستان کے جو اراؤنڈ جتنے بھی ممالک ہیں اس میں جو ترکش قبیلے آباد ہیں ابھی تک، تو ان میں آپ بہادری دیکھیں گے، ان کے آپ مذہبی رسومات کو دیکھیں، ملکی رسومات کو آپ ان کے ویڈیوز موجود ہیں، وہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو بڑا خوبصورت ان میں یعنی ایک بہترین تہذیب جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ تو مکہ میں انہوں نے بڑی زبردست خدمات دی ہیں، ان کی وسعت کے لیے کافی حد تک انہوں نے کام کیا ہے اور سعودی حکام نے بھی کیا ہے، لیکن ترکش جو ہے ان کے قبیلے نے کافی حد تک اس پہ کام کیا ہے۔ 1922 میں جس وقت ترکی عثمانیہ ختم ہو گیا، خلافت عثمانیہ ختم ہو گیا، تو اس میں کافی ممالک جو ہیں وہ آزاد ہوئے ہیں اور ترکی پہ کافی جو ہے وہ پابندیاں عائد کر دی گئی 100 سال کے لیے، جس میں سیکولر ملک کہا جائے گا، اس کو اسلامی ملک نہیں تسلیم کیا جائے گا، جس میں جو ہے
یعنی یہ خود مختار نہیں ہوگا، اپنا تیل نہیں نکال سکیں گے، یہ اپنے ملک میں ڈرلنگ نہیں کر پائیں گے، جو ان کے ذخائر ہیں تیل کے تو وہ نکال نہیں پائیں گے، اور جو باسفورس کا جو سمندر ہے اس کو ٹیکس فری جو ہے وہ کر دیا گیا کہ یہ آپ ٹیکس نہیں لے پائیں گے۔ تو یہ ان کے جو عباسیہ خاندان کے جو 165 افراد پہ مشتمل جو خاندان تھا، اس میں سے کافی حد تک جو ہے، سوری میں تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا تھا، 165 افراد پہ جو خاندان تھا اس میں کئیوں کو قتل کیا گیا، کئیوں کو جو ہے غائب کر دیا گیا، اور کئیوں کو جو ہے ملک بدر کر دیا گیا۔ کئی جو ہیں ان میں سے وہ بیروت میں چلے گئے ہیں، بیروت میں ہیں، اور جو ان کا خلیفہ تھے وہ آخری خلیفہ عبد المجید، تو وہ فرانس چلے گئے اور وہیں پہ ان کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ 100 سال ان کے انشاءاللہ 2023 میں، یعنی 3 سال بعد جو ہے یہ ختم ہو جائیں گے۔ ترکی پابندیوں کے باوجود انہوں نے بہت زیادہ کام کیا، بہت زبردست ترقی کی ہے، یعنی ہماری پاکستان 47 میں آزاد ہوا، اور یہ مطلب ان پہ بہت زیادہ پابندیوں کے باوجود جو ہے پاکستان خود مختار بھی تھا، آزاد بھی تھا، لیکن پاکستان سے کافی انہوں نے ترقی کی ہے، قرضے ختم کیے ہیں، قرضے جو ہے ممالک کے ساتھ امداد کرتے رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے فلسطین میں جو ہے یہ بحری جہاز لے کے گئے تھے، اور اتنا سختی کے باوجود اسرائیل نے اس پہ حملہ بھی کیا تھا، یعنی بڑی دلیر قوم ہے یہ، اور انشاءاللہ 2023 میں ان کا جو ہے وہ پابندی ختم ہو جائے گی۔ تو پابندی جس وقت ختم ہوگی تو یہ ٹیکس جو باسفورس کا سمندر ہے اس پہ ٹیکس لگائیں گے۔ انہوں نے درمیان میں سے ایک نہر نکالی ہے جس میں ان کو اربوں ڈالرز فائدہ ہو گیا انشاءاللہ۔ ترکی کے درمیان میں ایک نہر نکلے گی، تو وہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گی ایک تصویر جو ہے وہ لگا لوں ساتھ، تو وہ نہر جو ہے ان کو اربوں ڈالرز جو ہے وہ انشاءاللہ فائدہ دے گا۔ ترکی خود مختار ہو جائے گا، آزاد ہو جائے گا، اور اس کے بدلے میں جو ہے ترکش عوام کو بہت زیادہ ریلیف ملے گا۔ اندیشہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ خلافت کی بات جو ہے وہ دوبارہ آ جائے، اور اسی اندیشے کی وجہ سے کافی حد تک اس ڈرامے پہ بہرحال پابندیوں کی، اور عرب ممالک میں بھی پابندیوں کی، کیونکہ جس وقت خلافت عثمانیہ ختم ہوتا ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے ممالک جو ہیں ان کو بنا دیا گیا، قطر ہو گیا، یہ جتنے بھی چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں، عمان ہو گیا، ابوظہبی ہو گیا، یہ جتنے بھی چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں، 500 200 کلومیٹر، 300 کلومیٹر، 35 40 50 کلومیٹر کے احاطے پہ محیط یہ چھوٹے چھوٹی ممالک جو ہے، یہ اسی لیے بنایا گیا تھا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میں ایک اسکالر کو سن رہا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ مجھے ان کی وہ بات یاد آتی ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے زنجیروں کی کڑیوں کی طرح جو ہے یہ تقسیم ہو جائیں گے جس وقت یہ زنجیر ٹوٹے گا۔ تو اسی طرح خلافت عثمانیہ کی ٹوٹنے پہ یہ چھوٹے چھوٹے زنجیر کی کڑیاں جو ہے یہ بنا دی گئی کہ مضبوط کوئی بھی دوبارہ جو ہے مضبوط کوئی ملک نہ ہو جو کہ سر اٹھا سکے۔ تو اگر فرض کریں یہ خلافت دوبارہ آتی ہے تو اس میں کئی ممالک کے لیے کئی قسم کے اندیشے ہیں جن کی بنا پہ جو ہے یہ کرنا نہیں چاہتے۔ یہ ضرور مس کریں۔ مجھے اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ جو ان کے ویورز کو میں دیکھتا ہوں تو جس وقت اپلوڈ ہوتا ہے تو وہ ملین میں چلا جاتا ہے، اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ویسٹرن میں لوگ دیکھتے ہیں، ویسٹ میں لوگ دیکھتے ہیں۔ یوٹیوب پہ بھی تو کوئی پابندی نہیں ہے، ممالک پہ آپ لگا سکتے ہیں، نیوز پہ ٹی وی پہ لگا سکتے ہیں، لیکن یوٹیوب پہ کوئی پابندی نہیں لگ سکتی۔ تو اس وجہ سے یوٹیوب آزاد ہے، تو کافی ممالک میں جہاں پہ پابندی ہے وہ لوگ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ بھی ضرور دیکھیے گا اور پورا سیریل دیکھیں کہ آپ کو پتہ چلے ہم لوگ کون ہیں، اور اسلام کس طرح پوری دنیا میں پھیلا، ہمارا مذہب کیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئیاں کی تھی اس میں صداقت جو ہے آپ کو واضح نظر آئے گا انشاءاللہ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ ونس اگین پلیز سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔